بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اس کے بارے میں، اور وضو کی سنتیں کتنی ہیں اس کے بارے میں، اور کون کون سی ہیں، اور وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات کے بارے میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، جس میں آپ انشاءاللہ وضو کے فرائض اور کافی چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ دوستو، وضو کے فرائض 4 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، 3 بار ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 2، 3 بار چہرے کو دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 پر ہے 3 بار پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور اگر ان فرائض میں سے کچھ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور نہ نماز ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ہمارا وضو کامل طریقے سے نہیں ہوگا تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اسی لیے کامل وضو بنانے کے لیے یہ پوری ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، آپ کو سکھانے کے لیے کہ کامل وضو کس طرح کرتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری ویڈیو انشاءاللہ اسی پہ ہے۔ اگر ہم اچھی طرح وضو کریں گے تو ہماری جو نماز ہے وہ قبول ہوگی اور اچھی طرح پڑھی جائے گی۔ تو آگے ہیں اس کے بعد وضو کی سنتیں۔ تو وضو کی 13 سنتیں ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ہے نیت کرنا، یعنی جب بھی آپ وضو کریں تو اس سے پہلے نیت کرنی، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا۔ اس کے بعد پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، مسواک کرنا، اور آگے 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، یعنی اس طرح وضو کرنا کہ ایک بازو خشک ہو جائے اور آپ دوسرے کو دھو رہے ہوں۔ اور اس طرح بھی وضو کرنا ہے کہ ایک بال سوکھا نہ رہے، پوری توجہ کے ساتھ اور اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ سے وضو کرنا، تاکہ اس میں دنیاوی باتیں نہ ہو۔ جتنا اچھا وضو ہوگا انشاءاللہ اتنی ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی وضو کے مستحبات اور مکروہات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وضو کے مستحبات 5 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، وضو کے کام خود کرنا، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ 5ویں نمبر پر ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا کہ آپ کے کپڑوں پر پانی کے چھینٹے نہ آئیں۔ اور اس کے بعد ہے وضو کے مکروہات۔ یہ وضو کے مکروہات 4 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، یعنی ایسی جگہ پر نہ وضو کرے جو ناپاک جگہ ہو، اس پر وضو کرنا، یہ مکروہات میں ہے۔ یعنی ناپاک جگہ پر وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ تو یہ تھے وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کریں گے
وضو کے فرائض میں بھی کمی نہیں کریں گے، اچھی طرح فرائض ادا کریں گے۔ اس کے بعد وضو کی جو سنتیں ہیں ان کو اچھی طرح ادا کریں گے، اور اس کے بعد وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات کا خیال کریں گے، ان کو اچھی طرح ادا کریں گے۔ ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم وضو کریں گے اور وضو کے بعد ہم جو نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور اس کے بعد جو ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ ہم نے وضو اس درجے کا کیا کہ اور اس کے بعد ہم نے عبادت اس طرح کی۔ ہمارا ایک تو وضو اتنا کامل تھا، اور اس کے بعد جو ہم نے نماز پڑھی اتنی توجہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد دعا جو ہم نے مانگی اتنی عاجزی کے ساتھ مانگی۔ تو فرمایا کہ ہمارے وضو کی جو طاقت ہے اور اس کے بعد ہماری جو نماز میں خشوع و خضوع ہے، حدیث بھی ہے اس کے بارے میں کہ جس بندے کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر دعا بندہ شروع اور بعد میں درمیان میں دعا کرے اور شروع اور آخر میں درود پاک پڑھے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔